بسم اللہ الرحمن الرحیم دوستو السلام علیکم۔ اس سے پہلے کہ میں اصل جو موضوع ہے کہ جو کرونا وائرس ہے کووڈ-19، اس کے ٹیسٹ کبھی پازیٹیو آ رہے ہیں کبھی نیگیٹو آ رہے ہیں۔ کوئی لیبارٹری والا لکھ دیتا ہے کہ آپ کوئی بیماری ہے، کوئی لکھ کے دیتے ہیں کہ آپ کوئی بیماری نہیں ہے۔ یہ خبریں بھی آ رہی ہیں کہ سرکاری لیبارٹری جو ہیں وہاں ٹیسٹ آ جاتا ہے کہ آپ کے اندر یہ بیماری موجود ہے، ٹیسٹ پازیٹیو ہے، اور پھر جب پرائیویٹ طور پہ ہم کرواتے ہیں تو وہاں لکھا ہوا جاتا ہے کہ یہ نیگیٹو ہے، آپ کے اندر بیماری موجود نہیں ہے۔ اس کو سمجھنے کے لیے میں آپ دوستوں سے ایک اور مثال دینا چاہتا ہوں۔ دوستو، یہ کرونا تو ظاہر ہمارے لیے نیا ہے، اگرچہ یہ بھی ایک وائرس ہے، نزلے زکام کی فیملی سے تعلق رکھتا ہے، اور ہماری تو وہ قوم ہے ماشاءاللہ جو نزلے زکام کو اہمیت ہی نہیں دیتی۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب ہمیں نزلہ ہوتا ہے تو ہمارے والدین کہتے ہیں، ہمارے عزیز رشتہ دار کہتے ہیں، ہماری بڑی جو بوڑھیاں اور بابے ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ بھی نزلے کا تو آپ نے علاج نہیں کرنا نا، 5-6 دن آپ نے اس کو روکنا ہی نہیں ہے، یہ خود بخود ٹھیک ہو جائے گا۔ مسئلہ ہے کہ بھی یہ جو نزلہ اور انفلوئنزا اور زکام کی وجہ سے ہر سال دنیا میں بہت سارے لوگ مر جاتے ہیں، لیکن پاکستان میں یہ ایک تاثر موجود ہے، یہ ایک روایت موجود ہے کہ ہم نے نزلے کا علاج نہیں کرنا، ہم نے نزلے کو روکنا نہیں ہے۔ یہ پانی بہتا رہے ناک سے آنکھوں سے تو یہ بہتر ہے، اور گلے میں گرتا رہے یہ پوسٹ نازل ڈرپ تو یہ گرتی رہے۔ ہم تو وہ قوم ہیں ماشاءاللہ، اور یہ وجہ اللہ تبارک و تعالی ہمارے اندر بڑی امیونائزیشن یا امیونٹی دی ہے، اور ہمارا دفاعی نظام بہت مضبوط ہے، کیونکہ ہم بار بار ان چیزوں سے متاثر ہو کر ہمارے اندر جو ہے نا وہ ہم جو امیون ہو گئے ہیں، ان چیزوں کے خلاف ہمارے اندر جو ہے وہ اینٹی باڈیز بن گئی ہیں، اس لیے ہمارے اوپر ان چیزوں کا اثر نہیں ہوتا۔ میں آپ کو جو مثال دینے جا رہا ہوں وہ میں آپ کو دینے جا رہا ہوں ہیپیٹائٹس سی۔ اب کیونکہ بدقسمتی سے پاکستانی معاشرے میں ہیپیٹائٹس سی، جسے مقامی زبان میں یا عام طور پہ عرف عام میں کالا جرقان بھی کہتے ہیں، یہ بیماری بہت وسیع پیمانے پر پھیل گئی ہے، اور پچھلے 5-7 سال کے دوران ہمارے معاشرے کو سب سے زیادہ جس بیماری نے متاثر کیا وہ ہیپیٹائٹس سی ہے، اور بہت ساری اس بیماری کی نتیجے میں بہت ساری اموات ہو رہی ہیں۔ اور جب کسی کو ہیپیٹائٹس سی ہو جائے تو عام طور پر یہ تاثر بھی لیا جاتا ہے کہ یہ جگر کا کینسر ہے، کیونکہ عام طور پر اس سے لوگ کم بچتے ہیں تو اس لیے اس کو جگر کا کینسر بھی کہا جاتا ہے۔ اس میں جگر عام جو ہوتا ہے انسان کا جگر وہ سکڑ جاتا ہے، اس کے اندر چیزوں کو ذخیرہ کرنے کی، ہم جو کھاتے ہیں پیتے ہیں جو سٹور کرنے کی جو صلاحیت ہے وہ کم ہو جاتی ہے، اور آہستہ آہستہ ہمارے پیٹ کے اندر وہ پانی پڑ جاتا ہے، اور جو ہے نا وہ، اور جب پیٹ بہت پھول جاتا ہے، جگر سکڑ جاتا ہے، تو ہماری جو خون کی جو نالیاں ہوتی ہیں، شریانیں ہوتی ہیں، وہ ہماری جو خوراک کی نالی کے ارد گرد ہوتی ہیں وہ پھٹ جاتی ہیں، پھر خون کی الٹیاں بھی شروع ہو جاتی ہیں، اور بندے عام طور پر انسان بہت سارے مر بھی جاتے ہیں۔ اب جب ہم اس کا ٹیسٹ کرواتے ہیں، پہلے ہم ٹیسٹ کرواتے ہیں کہ اس کو ہیپیٹائٹس بی سی ہے یا نہیں ہے، بی تو کم ہے، سی زیادہ ہے، اور جب وہ پازیٹیو آ جاتا ہے تو ہم اس کا PCR کرواتے ہیں، پھر ہم علاج کرواتے ہیں اس کا ویسے تو عام طور پر کیا جاتا ہے اس کی ویکسینیشن ہے، ویکسین اس کی کوئی نہیں ہے، وہ ٹریٹمنٹ ہی ہے۔ ویکسین جو ہوتی ہے نا وہ کسی بیماری کے ہو جانے کے بعد نہیں ہوتی، وہ پہلے ہوتی ہے، چلیں وہ خیر ایک علاج ہے جو ہم ہیپیٹائٹس سی کا کرتے ہیں، لیکن جب وہ علاج مکمل ہو جاتا ہے اس کے بھی مختلف پیریڈز ہیں، کچھ مہینوں کا ہے، کچھ زیادہ مہینوں کا ہے، کچھ کم کے ہیں، کچھ اب گولیاں بھی آ گئی ہیں، لیکن جب ہم PCR کرواتے ہیں اور وہ ہیپیٹائٹس سی ہوتا ہے پھر ہم پورا علاج مکمل کر لیتے ہیں، تو پھر جب دوبارہ بھی کرواتے ہیں تو کبھی وہ نیگیٹو آتا ہے یا پھر کبھی وہ بھی پازیٹیو آ جاتا ہے، تو علاج ہمارا مکمل ہو جاتا ہے۔ 1-2 سال بعد کسی اور بیماری کی وجہ سے ہم جب کسی ڈاکٹر صاحب کے پاس جاتے ہیں تو پھر وہ اور جب ٹیسٹ کرواتا ہے تو اس میں ہیپیٹائٹس بی سی اگر لکھ دے تو وہ پھر پازیٹیو آ جاتا ہے، تو اس کا جب مریض سے کہا جاتا ہے وہ کہتا ہے میں تو اس کا کورس مکمل کر چکا ہوں، پھر یہ کیسے پازیٹیو آ گیا ہے؟ تو اصل میں اسی نقطے کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اس کا پازیٹیو جب ہم علاج کرتے ہیں تو یہ نہیں ہے کہ وہ جو ہمارے جسم سے وہ جو ہیپیٹائٹس سی کا جو جراثیم ہے وہ بالکل ختم ہو گیا ہے، وہ موجود ہوتا ہے لیکن 2 شکلوں میں ہو سکتا ہے، یا تو اتنی کمزور ہوتا ہے کہ وہ ہمارے اندر بیماری نہیں پیدا کر سکتا، یا وہ اتنی ٹوٹ پھوٹ جاتا ہے کہ وہ خود تو نہیں رہتا لیکن اس کے کچھ حصے بخرے ہمارے خون کے اندر موجود ہوتے ہیں، اس لیے جب ٹیسٹ کرتے ہیں تو وہ پازیٹیو آ جاتا ہے۔
لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہمیں ہیپیٹائٹس سی ہے اور پھر ہم اس کا دوبارہ کورس کرنا شروع کر دیں یا ہم ڈرنا شروع کر دیں کہ ہمیں تو وہ واقعی ہے. جس طرح ہیپیٹائٹس سی ایک وائرس ہے یا وائرل ڈیزیز ہے، اسی طرح یہ جو کرونا ہے یا کووڈ-19 جسے کہتے ہیں، 19 سے مراد کہ 2019 میں آیا ہے، اس لیے اس کو اب 19 کہا جاتا ہے. اس کا بھی جب ہم ٹیسٹ کرواتے ہیں تو جب وہ ایکٹیو فارم میں ہوتا ہے، متحرک فارم میں ہوتا ہے، تو اس وقت اس کا ٹیسٹ پازیٹیو آ جاتا ہے. جب ہمارے جسم میں داخل ہو جاتا ہے، اس کے 3 حصے ہوتے ہیں اس وائرس کے. ایک اس کے سمجھ لیں پاؤں ہیں جن کے ذریعے یہ چلتا ہے یا وہ ہوا میں یا جو بھی سمجھے کسی کے ساتھ جا کے بیٹھتا ہے. ایک اس کا جسم ہے جو ایک گوشت کی تہ ہے، اس کے اوپر پروٹین کی تہ ہے. ایک اس کے اندر RNA ہوتا ہے یا تیسرا حصہ ہوتا ہے جو اس کے اندر ہوتا ہے، جو اصل میں وہی جو بیماری کا باعث بنتا ہے. تو جب یہ ہمارے جسم میں داخل ہوتا ہے کسی وجہ سے، کسی طریقے سے، تو اس کی جو پروٹین کی جو لیئر ہوتی ہے وہ بھی ٹوٹ جاتی ہے. تو وہ جو RNA ہوتا ہے وہ ہمارے جا کے ہمارے جو سیلز ہوتے ہیں، ہماری جو اکائیاں ہوتی ہیں ان پہ حملہ آور ہوتا ہے. ادھر سے پھر ہمارا جو دفاعی نظام ہوتا ہے وہ حرکت میں آتا ہے، وہ اینٹی باڈیز بناتا ہے. اور اسی طرح جو ہمارے جو سفید جسیمے ہوتے ہیں وہ اس پہ حملہ آور ہوتے ہیں. تو اس کے نتیجے میں یہ جو اس کے 3 حصے تھے وہ سارے ٹکڑے ہو جاتے ہیں، لیکن وہ ہمارے جسم کے اندر موجود رہتے ہیں، وہ ختم نہیں ہوتے. تو جب یہ ایکٹیو فارم میں ہوتا ہے، جب ہمیں نقصان دے رہا ہوتا ہے، اس وقت ہم ٹیسٹ کراتے ہیں، اس وقت یہ پازیٹیو آتا ہے. جب انسان کو یا بیمار آدمی کو ہم آئسولیشن میں رکھ لیتے ہیں اور 10 12 14 دن گزر جاتے ہیں، پھر دوبارہ ٹیسٹ کرواتے ہیں، تو اس میں بھی بعض اوقات وہ پازیٹیو آ جاتا ہے، کیونکہ اس کے جو حصے بکھرے تھے وہ خون میں موجود ہوتے ہیں. تو یہ بڑی بدقسمتی کی بات ہے. پھر اس بندے کو بیچارہ ایک دفعہ جو آ گیا آئسولیشن سینٹر پہ، اس کو نکلنے نہیں دے کیونکہ اس کا رزلٹ پازیٹیو آ گیا ہے. تو اس چیز کو سمجھنے کی ضرورت ہے، حکومت کو بھی اور انتظامیہ کو بھی اور مریضوں کو بھی سمجھنے کی ضرورت ہے کہ جب ایک دفعہ ٹیسٹ پازیٹیو آ جاتا ہے اور وہ 12 14 دن گزر جاتے ہیں، اس کے اندر علامات باقی نہیں رہتی، تو چاہے اس کے اندر بھلے ٹیسٹ پازیٹیو بھی آ جائے تو اسے اب پازیٹیو کاؤنٹ نہیں کریں گے، اس کو گھر جانے دیں. 30 دن، 1.5 مہینہ، 2 مہینے ایسے لوگ آئسولیشن میں ہیں، اور اس خوف کی وجہ سے بہت سارے لوگ مر جاتے ہیں، بہت سارے لوگوں کی فیملیز پریشان رہتی ہیں، لوگ اپنے پیاروں سے ملنے نہیں جاتے. تو یہ جو خوف کی اور ڈر کی کیفیت ہے، اس کو کم کرنے کی ضرورت ہے، اس کو بڑھانے کی ضرورت نہیں ہے. جس طرح ہیپیٹائٹس سی کا مریض اپنا علاج کرانے کے بعد اس کا 2 سال بعد 4 سال بعد اپنا ٹیسٹ دوبارہ کرے تو پازیٹیو آ جاتا ہے، تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اسے ہیپیٹائٹس سی ہے، بلکہ اس کو ہیپیٹائٹس سی نہیں ہوتا. اسی طرح جو کووڈ-19 ہے یا کرونا جو ہے، جب ایک دفعہ بندہ بیمار ہوتا ہے، اس میں علامتیں ظاہر ہوتی ہیں، تو پھر 10 12 دن 14 دن بعد جب وہ ٹھیک ہو جاتا ہے، تو اس کے اندر کیونکہ اینٹی باڈیز اس بیماری کے جو خلاف وہ بن جاتی ہیں، وہ بندہ امیون ہو جاتا ہے، ہمیشہ کے لیے محفوظ ہو جاتا ہے. تو جب دوبارہ ٹیسٹ کرایا جائے، چاہے مہینے بعد کرایا جائے، چاہے 2 مہینے بعد کرایا جائے یا 20 دن بعد کرایا جائے، اگر وہ پازیٹیو آ جائے تو خدارہ یہ انتظامیہ کا اور ہماری جو انتظامیہ ہے یا ہماری پولیس ہے یا وہ جو ادارے جو اس کو دیکھ رہے ہیں، ان کی ذمہ داری بنتی ہے کہ پھر ایسے بندے کو دوبارہ پھر آئسولیشن میں نہ ڈالا جائے، یا آئسولیشن میں اگر پہلے ہے تو اس کو وہاں نہ رکھا جائے، کیونکہ یہ انسانی زندگی ہے. انسان سب سے زیادہ جو متاثر ہوتا ہے وہ خوف اور ڈر کی وجہ سے ہوتا ہے. تو ایک تو پہلے ڈر اور خوف اتنا ہے کہ بھی مریض کے ورسائے جو ہے نا وہ کنی کترا کے ادھر ادھر نکل جاتے ہیں. پھر جو لوگ انتظامیہ ہیں، ڈاکٹرز ہیں، پیرامیڈکس، وہ بھی اپنے آپ کو رسک میں ڈالتے ضرور ہیں، لیکن وہ بھی اپنا فاصلہ قائم رکھتے ہیں. اور جس بندے کے منہ پہ ایک ماسک آ جائے اور آئسولیشن وارڈ میں چلا جائے اور بیڈ پہ سویا رہے، تو وہ ہر وقت ڈرونے خواب دیکھ کر ادھ ویسے ہو جاتا ہے. تو اس لیے میں آپ سے یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اس حقیقت کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اگر ٹیسٹ پازیٹیو بھی آ جائے علاج کرانے کے بعد، آئسولیشن میں رہنے کے باوجود، تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اس کو کرونا ہے اور اس کو آپ وہیں جو ہے نا مجبور کر کے اس کو پابند کیے رکھیں، بلکہ اس کو جانے دیں، اب وہ ٹھیک ہو چکا ہے. تو دوستو، بس یہ ایک آگاہی اور آپ دوستوں کے معلومات پہنچانے کے حوالے سے میں نے یہ ضروری سمجھا ہے کہ میں نے ایک بہت ہی تجربہ کار آدمی اور پڑھے لکھے بندے کی ایک ویڈیو دیکھی ہے. تو اس کا تو ایک پڑھا لکھا انداز تھا، جو سائنسی انداز میں وہ بات کر رہا تھا. تو جو مجھے سمجھ آئی ہے وہ میں نے آپ کو سمجھانے کے لیے میں نے اس کو اپنے آسان الفاظ میں آپ دوستوں کے سامنے رکھا ہے.
میں توقع رکھتا ہوں کہ آپ میری اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں گے تاکہ لوگوں کا جو ڈر ہے، جو خوف ہے، یا لیبارٹری سے آنے والے پازیٹیو کے ٹیسٹ کے حوالے سے جو تاثر یا امپریشن موجود ہے، اس حوالے سے لوگوں کو آگاہی دی جا سکے. اور میرے یوٹیوب چینل ڈاکٹر نذیر صدیقی کو ہر صورت میں آپ سبسکرائب کریں. آپ کی مہربانی، کمنٹ سیکشن میں اپنے کمنٹ ضرور بھیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.